محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مفسرین حضرات نے ان آیات کریمہ کے شان نزول میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، علامہ ابن جریر وغیرہ نے، کہ ایک آدمی قرآن کریم کی آیات سن کر اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ داعیہ پیدا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوست کے سامنے ذکر کر دیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے دوست نے اس کو منع کر دیا کہ آپ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس نے اپنے دوست کو کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اگر ایمان نہ لے آیا تو مجھے عذاب ہوگا۔ تو اس کا دوست کہنے لگا کہ آپ عذاب سے نہ ڈریں، اگر آخرت میں آپ کو عذاب ہونے لگے گا تو آپ کی جگہ پر میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ کا عذاب میں اپنے سر لے لوں گا، آپ کے عذاب کی سزا میں بھگتوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے مجھے آپ کو دینے پڑیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، لیکن تم یہ ذمہ داری اٹھا لو کہ اگر آخرت میں میرے ذمہ عذاب ہوگا تو عذاب تو اپنے سر اٹھائے گا، اس سزا تجھے ملے گی، تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے اس کو کچھ پیسے دے دیا اپنے دوست کو اور بے فکر ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر جو ہے نا اس سے پیسے مانگے، تو اس نے پھر اپنے دوست کو کچھ پیسے دے دیے۔ پھر تیسری مرتبہ جب اس نے کچھ مدت کے بعد پیسے مانگے تو اس نے پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بیان فرما دیا کہ آخرت میں کل قیامت کے دن کوئی بندہ کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر آدمی اپنے گناہوں کا آپ بوجھ اٹھائے گا، خود وہ سزا جزا بھگتے گا، اس کی جگہ پر دوسرا سزا نہیں بھگتے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت الذی تولی، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق سے منہ موڑ لیا، وآتی قلیلا وعقدا، اس نے تھوڑا سا دیا اور پھر اس سے بھی رک گیا، یعنی آخرت کے عذاب بچنے کے لیے اس نے کچھ پیسے دیے، پھر وہ پیسے دینے بھی چھوڑ دیے، اس کام سے بھی رک گیا۔ لیکن ان کی بیوقوفی دیکھو، عندہ علم الغیب فہو یرا، وہ جو اس کا دوست اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی جگہ پر عذاب بھگت لوں گا، آپ کے گناہوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، تو کیا اس کے پاس علم غیب ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ میں آپ کا بوجھ اٹھانے پر قادر ہو جاؤں گا؟ ام لم ينبأ بما فی موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، کیا اس کو اس بات کی خبر نہیں پہنچی جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے؟ وہ ابراہیم جو اللہ سے پوری طرح وفا کرنے والا تھا۔ یہ نئی بات نہیں کہی جا رہی، یہ پرانی بات ہے، پہلے کی بات ہے، یہ بات پہلے انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے، یہ صرف قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا قانون ہے؟ وہ قانون یہ ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری،
یہ کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کا آپ بوجھ اٹھائے گا، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ کسی نے کیا اور اس کی سزا کسی اور کو ملے، نہیں، جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا بھی اسی کے ذمہ ہے، عذاب وہی بھگتے گا، سزا وہی بھگتے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ بات کہ انسان کو اس چیز کا بدلہ لینے کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ انسان جس چیز کی خود کوشش کرتا ہے اس چیز کا بدلہ لینے کا اس کو حق بنتا ہے، دوسرے کی چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں بنتا۔ یعنی انسان جو خود عمل کرتا ہے اس کا ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے، دوسرے کے عمل کے ثواب حاصل کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا۔ تو مفسرین حضرات نے لکھا ہے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدد ذل اللہ علیہ نے آسان ترجمۃ القرآن کے حاشیہ میں لکھا ہے، تفسیر نقات میں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، اس کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ یعنی عمل کا ثواب حاصل کرنے کا حق اس آدمی کو پہنچتا ہے جس نے نیک عمل کیا، دوسرے کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے بلا استحقاق دوسرے کو ثواب عطا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، جتنا چاہیں، جب چاہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں عطا فرما دیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن قانون یہ ہے کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کے ثواب کا جو حق پہنچتا ہے اسی کو پہنچتا ہے جس نے نیک عمل کیا ہے۔ آگے اصحال ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ اصحال ثواب کی وجہ سے کسی کو جو ثواب ملتا ہے نا وہ اس کا حق نہیں ہوتا، بلا استحقاق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل سے، کرم سے عطا فرما دیتے ہیں کسی دوسرے کو ثواب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اصحال ثواب جائز ہے، اصحال ثواب اس آیت کریمہ کے منافی نہیں ہے، بہت ساری احادیث مبارکہ سے اصحال ثواب ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی نفلی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد وہ کسی دوسروں کو اس کا اصحال ثواب کرتا ہے، تو جو آدمی نیک عمل کر رہا ہے پہلے تو اس کو ثواب ملتا ہے، ثواب کا حق اس کا بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہیں تو اس کا ثواب پہنچا دیں، اس پر کوئی منع نہیں ہے۔ تو یہ جائز ہے، اصحال ثواب جائز ہے، بہت ساری احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، وہ اس آیت کریمہ کے منافی نہیں ہے۔ تو بہرحال مزید انشاءاللہ گفتگو آئندہ درس میں کریں گے اس مسائل پر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دو شخصوں کے واقعے کے متعلق وضاحت فرما دی کہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے وہ بیوقوفانہ بات تھی۔ تو انسان کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ انسان کو اپنے دین پر ڈال دیتا ہے، یہ حدیث پاک میں آ چکا کہ جب آپ دوست بنانے لگیں تو انتخاب کر لیں کہ میرا دوست عقیدے کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اگر دوست کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو انسان خود بخود متاثر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس آدمی نے قرآن کریم کی آیات سنی، اللہ کے قرآن کی تلاوت سنی، تو اس کے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا، اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہو گیا، مائل ہو گیا۔ لیکن جب اس نے اپنے دوست سے مشورہ کیا تو دوست نے منع کر دیا اور اس نے اپنے دوست کی بات مانی۔
حالانکہ کل قیامت کے دن جب ہوگا تو یہ کافر لوگ چلا اٹھیں گے، ہائے کاش ہم نے اپنے کسی دوست کی بات نہ مانی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، اللہ کے قرآن کی بات مانی ہوتی، اللہ کی بات مانی ہوتی، ہمارے ان دوستوں نے تو ہمیں ڈبو دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ ہم نے ان کافروں کو، مشرکوں کو دوست نہ بنایا، ان کی دوستی دیں ہمیں تباہ کریں۔ تو جس طرح بری دوستی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اسی طرح جو اچھی دوستی ہے، نیک لوگوں کی دوستی ہے، نیک لوگوں کا تعلق ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے کتنے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، اسلام نصیب ہوا، ہدایت نصیب ہوئی، کتنے لوگوں کو نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت اور تعلق کی وجہ سے نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، نیک لوگوں کی دوستی نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے۔ تو آپ اس واقعہ میں دیکھیں کہ اس دوست نے، وہ خود تو کافر تھا، مشرک تھا، اپنے دوست کو جو اسلام قبول کر رہا تھا اس کو بھی تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بیوقوفانہ باتیں تھیں، اس نے بھی غور نہیں کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں گے، یہ کیسے میری جگہ پہ میرا عذاب بھگتے گا۔ وہ دنیا کی بات تو نہیں ہے، اللہ کی عدالت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے ہیں۔ تو بہرحال کل قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر بندہ اپنے گناہ کا آپ بوجھ اٹھائے گا، آپ سزا بھگتیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔